السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وقال اللہ تعالی وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وازواجہ امہاتہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امت کی مائیں ہیں۔ اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب کبھی بھی ام المومنین کے نام لیے جائے تو ام المومنین کہہ کے نام لینا، ادھورے نام نہیں لینا چاہیے۔ اور جہاں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اپنی جگہ ہے، پچھلے وقت ہم نے اس کو سنایا ہے، اسی طرح سے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بھی اپنی جگہ ہے۔ اس لیے کہ آپ کا نام حضرت ام المومنین عائشہ ادھورا نام لینے سے پرہیز کرنا، آپ کا نام صدیقہ کے ساتھ لینا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کی بات نازل کی اور آپ صبح قیامت تک صدیقہ کہلاتی ہیں، جو قرآن کریم کی آیتوں سے ثابت ہے۔ آپ کو صدیقہ اس وجہ سے نہیں کہا جاتا یا اس وجہ سے یاد کیا جاتا سمجھنا کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ہیں اس لیے آپ کو صدیقہ کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچائی اور حق گوئی آپ کے اندر ودیت کی گئی تھی اللہ کی طرف سے، اسی طرح سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس اخلاق کی پیکر تھی، اس لیے بھی آپ کو صدیقہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام رومان کی بطن سے پیدا ہوئی۔ آپ کی والدہ کا نام ام رومان تھا۔ ام رومان کا نام اور نسب کے متعلق یہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام زینب تھا اور بعض کہتے ہیں وعد تھا، وہ بنو کنانہ سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں آنے سے قبل وہ عبداللہ بن حارث کی زوجیت میں تھی۔ کون؟ ام رومان۔ اور ان کے ایک لڑکے طفیل بھی پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر نے ان سے شادی کر لی۔ وہ بہت ذکی اور فہیم خاتون تھی۔ کون؟ حضرت ام رومان۔ انہیں آغاز اسلام ہی میں قبولیت حق کی توفیق ملی اور وہ مسلمان ہو گئی۔ بعد میں ہجرت کی سعادت بھی نصیب ہوئی اور دین حق کی راہ میں ان کے نامور شوہر نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تکلیفیں اٹھائی ان میں وہ ان کی برابر شریک رہی، حضرت ام رومان۔ ان کے صدق و اخلاص کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے جو اب رسول اللہ نے ان کے متعلق فرمایا ہے
کون ہے؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ، جن کا نام ام رومان ہے۔ ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ہم بخوبی اچھے سے یاد بھی رکھتے ہیں، ان کے اوصاف، ان کے خصائل، ان کی سیرت یاد ہے، مگر یہاں پہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے ان کا ذکر کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضرت ام رومان ان تمام صفات کی حامل تھی۔ ان کی شان میں حضور نے جو ان کا مقام و مرتبہ بتایا وہ یہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو شخص اس دنیا میں جنت کی حور کو دیکھنا چاہے وہ ام رومان کو دیکھ لے۔ یہاں پر ہمارے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے، جنت کی حور یعنی وہ اس قدر حسین اور جمیل کی یہ مثال بتائی گئی، اور ان کے صفات موجود تھے، جیسے جنت کی حور ہونے کے لائق جو صفات ہونی چاہیے تھے وہ صفات حضرت ام رومان میں بھی موجود تھے، یہ سمجھنا یہاں پر۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رنگت میں سرخ و سفید تھی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حمیرہ فرمایا۔ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے تو ایک محبت کے انداز میں حمیرہ بھی کہتے تھے۔ آپ کا قد لمبا تھا، جیسے آپ کے والد کا خط تھا۔ آپ ایک لمبے خط کی عورت تھی ام المومنین۔ بچپن میں وہ بہت دبلی پتلی ہوتی تھی، چنانچہ واقعہ عفق کے ذیل میں وہ خود فرماتی ہیں، اونٹ پر رکھے جانے والا ہوج پر رکھنے والے آئے اور میرے ہوج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا، ان کو خیال تھا کہ میں اسی میں ہوں۔ اس زمانے میں عورتیں دبلی پتلی ہوتی تھی اور ان پر گوشت چڑھا ہوا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان کی خوراک بہت کم ملتی تھی۔ اس زمانے میں کھانے پینے کی خوراک کم ہونے کی وجہ سے عورتیں دبلی پتلی رہتی تھی۔ میں تو اس زمانے میں تھی بھی کم سن، چنانچہ جس وقت ہوج اٹھانے والوں نے ہوج کو اونٹ پر رکھا تو ہلکا ہونے کے باوجود انہیں ہوج کے خالی ہونے کا شبہ بھی نہیں ہوا۔ یعنی آپ اکثر راجستھان کے ماحول میں یا جو لوگ جنہیں اللہ جل شانہ نے یہ موقع دیا کہ وہ حج کرے یا عمرہ کرے، تو اکثر میں نے عرفات کے میدان میں خالی دنوں میں، حج میں تو وہاں حاجیوں کا ازدحام ہوتا ہے، خالی دنوں میں جو لوگ عرفات کی زیارت کرتے ہیں وہاں پر لوگ دیکھے ہوں گے کہ اونٹ پر ہوج لگے ہوئے ہوتے ہیں، لکڑی کے چار طرف سے پائے، اس کے اوپر چھپر پڑی ہوتی ہے اور اونٹ کی سواری کرنے کا وہاں موقع ملتا ہے، اس کے ذریعے لوگ ریال کماتے ہیں۔ تو وہ جو لکڑی کا ہوج ہوتا تھا اس کو اطراف سے پردے لگے ہوئے ہوتے تھے، اس میں بیٹھی ہوئی خاتون دکھائی نہیں دیتی تھی۔ تو اب ام المومنین نے فرما رہے ہیں کہ وہ ہوج کا وزن اتنا تھا کہ اٹھانے والوں کو یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ اس میں کوئی نہیں ہے۔ یعنی ام المومنین اتنی دبلی پتلی تھی اور کم سن کم عمر میں تھی۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ جب زمانہ آگے بڑھا تو پھر تھوڑا سا آپ کے اندر تندرستی اور آپ تھوڑی سی موٹی ہو گئی تھی۔ آپ بچپن سے بیمار رہا کرتی تھی، اکثر بخار آ جایا کرتا تھا جس کی وجہ سے آپ دبلی پتلی بھی رہتی تھی۔ حاضرین محترم، آج میں یہ ارادہ کر کے آیا ہوں کہ ایک ایسی حقیقت کی طرف آپ کو لے جاؤں جو بات اگر آپ دوسروں سے سنیں گے تو اس میں شکوک اور شبہات پیدا ہوں گے،
لیکن وہی بات کو آپ جب ہم سے سنیں گے تو اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں رہے گا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی رسول اور پیغمبر آئے ہیں، ان کی امت میں جو مخالفین تھے، جو کافر، جو مشرک تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے الزام اور بہتان لگائے کہ جس کی نظیر ہم کو نہیں ملتی۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شرم کے باعث جو رواج تھا قوم میں، اس سمندر کے ساحل یا دریا کے ساحل پہ لوگ سب ایک ساتھ پانی نہاتے تھے، غسل کرتے تھے اور بغیر لباس کے، ایک رواج تھا وہ زمانے میں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا، آپ اس قوم سے ہٹ کے غسل کرتے تھے۔ اب لوگ الزام لگا دیے کہ موسیٰ علیہ السلام میں کچھ جسمانی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ غسل نہیں کرتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسوں کو دکھا بھی دیا۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر پر اپنے کپڑے رکھ کر جب آپ غسل کر رہے تھے دریا میں، تو وہ پتھر اللہ کے حکم سے کپڑے لے کر اس قوم کی طرف جانے لگا جہاں پر قوم اکٹھا غسل کر رہی تھی۔ تو پھر کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کپڑوں کو دیکھے کہ کپڑے تو پتھر لے جا رہا، تو آپ ضرب لگانے لگے، اس پتھر پر مارتے ہوئے بولے یا حجر صوبی، یا حجر صوبی، اے پتھر میرے کپڑے۔ ہوتے ہوتے جب قوم تک وہ پتھر چلا گیا تو قوم ساری دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کوئی جسمانی کمی نہیں رکھی۔ تو جب الزام لگا تو اس کی تردید بھی ہوئی۔ اسی طرح سے بہت سارے پیغمبروں کا ذکر ہے، مگر اب وہ وقت کیونکہ کم ہے، اصل بات کیا ہے۔ تو اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنان اسلام، دشمنان رسول خدا نے بہت سارے الزام لگائے۔ کبھی آپ کو شاعر کہے، کبھی آپ کو مجنون کہا، کبھی کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن، اپنے کلام کے ذریعے اس کا رد فرمایا۔ اسی طرح سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی اس زمانے کے منافقوں نے ایک الزام لگایا تھا، جس کی برات اللہ جل شانہ نے سورہ نور میں نازل فرمائی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں۔ اس واقعے کو لے کر منافقین آج کے دور کے بھی یہ بولتے کہ دیکھو رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے، اگر رہتا تو ام المومنین پہ جب الزام لگا تو حضور کو علم غیب ہوتا تو حضور بتا دیتے تھے کہ دیکھو یہ بات ایسی نہیں ایسی ہے، اس لیے علم غیب نہیں ہے بولتے۔ مگر ایک بات یاد رکھیے، میں اکثر توجہ دلاتا ہوں، جہاں پر اللہ کے رسول کے متعلق دل میں کج فہمی آتی ہے نا، تو پھر وہاں پہ اللہ کی عظمت بھی نکل جاتی۔ اس کی ایک مثال مسجدوں میں دیکھو، پہلے یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے، اب کچھ لوگ ایسے آ گئے نہیں یا محمد نہیں بولنا بلکہ یا اللہ بھی نہیں لکھ رہے۔ ایسی باتیں ہیں، ہوتی ہیں ایسی باتیں۔ تو اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں بول رہے، تو ایک مہینے تک یا 50 دن تک وہی نازل نہیں ہوئی تھی، تو کیا اللہ کو بھی نہیں معلوم تھا؟ یہ بات وہاں تک جاتی، شیطان وہاں تک لے جاتا۔ جب وہاں تک جاتا تو پھر ایمان یہیں ختم ہو جاتا۔ حضور کو علم غیب نہیں ہے سمجھنا یا نہیں ہے بولنا، یہی پہ ایمان حت ہو جاتا۔ وہاں تک گئے تک تو کچھ بھی نہیں رہتا، یہیں کچھ بھی نہیں رہتا، تو وہاں تک گئے تک اس کا وجود، اس کا اثر، اس کا نشان کچھ بھی نہیں رہتا۔ یہ واقعہ پورا غور سے سنیے، اور اس واقعے میں یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں، کیونکہ اس میں آپ کی عظمت کا بیان ہے۔ آپ سمجھیں گے کہ عظمت کا بیان کرنا چاہیے، یہ کیا بیان ہے؟ ارے بھائی، اس میں بھی بہت بڑی عظمت ہے۔ اس کی عظمت یہ ہے کہ صبح قیامت کا قرآن میں اس واقعے کا ذکر ہو رہا، اللہ تردید فرما رہا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غزوے پر جانے کا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خرہ اندازی کرتے تھے، ام المومنین کے نام کا خرہ ڈالتے تھے۔ یہ باتیں ہمارے پاس تھی پہلے، آج اس کو کیا کریں ہم دوسری چیزوں سے کمپیئر کر کے نہیں، خرہ اندازی نہیں کرنا، یہ سمجھ رہے ہیں ہم بھائی خرہ اندازی جائز کام ہے، کسی نیک کام میں اشتراک کرنے کے لیے خرہ اندازی کی جا سکتی ہے۔ تو ام المومنین فرماتے ہیں خرہ اندازی کی گئی تو اس میں میرا نام نکلا، تمام ام المومنین میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا۔ اور وہ غزوہ جو تھا وہ غزوہ بنی مستلق غزوے میں جانا تھا۔ اب یہاں پر ام المومنین کے ساتھ ایک اور ام المومنین تھے جن کا نام تھا ام سلمہ، وہ بھی ساتھ تھی، اور بھی عورتیں ساتھ ہوا کرتی تھی۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ عورتوں کا کیا کام جنگ میں، تو عورتوں کا یہ کام رہتا تھا مرد حضرات کے لیے کھانا پکانا، ان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرنا، اور جو جنگ میں زخمی ہوتے تھے ان کا علاج کرنا، معالجہ کرنا، یہ کام ان کا تھا۔ اور پردہ داری پوری تھی، پوری پردہ داری ہوتی تھی۔ میں ایک واقعے میں اس واقعے میں ایک مقام آئے گا، میں بتاؤں گا کتنی حیا تھی، کیونکہ وہ صحابہ تھے رسول اللہ کے، اس لیے ان میں حیات بہت زیادہ ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہوئی تھی، اس لیے ان کا ذکر قرآن میں بھی آ گیا۔ ام المومنین فرماتی ہیں جب ہم اس غزوے پہ گئے اور غزوے سے جب واپس ہو رہے تھے مدینے کی طرف، تو ایک رات وہ رات آئی جس رات کا تقریباً حصہ گزر چکا تھا۔ اور اس زمانے میں ہوتا کیا تھا، دن کے وقت دھوپ کی گرمی اور شدت کی وجہ سے کیونکہ ریگستان کا علاقہ ہے تو دن میں آرام کرتے تھے، اور رات کے کچھ حصے میں کھا پی کے سب کچھ تیاری کرتے قافلہ نکلے تک رات کا ایک حصہ ہو جاتا تھا، پھر دن میں سورج چڑھ کے گرمی پیدا ہونے تک کہیں نہ کہیں کچھ علاقے کچھ سایہ دیکھ کر وہاں پر رک جاتا تھا قافلہ۔ تو جب نکلے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہوش تھا، جو کجاوا تھا، وہ کچھ ڈھیلا ہو گیا، تو اس کو درست کرنے کے لیے قافلہ رک گیا۔ جب قافلہ رک گیا تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کچھ حاجت پیش آئی، تو میں نے سوچا کہ یہ ریپیئر کرے تک، اس ہوش کی ریپیئر ہوئے تک، اس کی اصلاح کرے تک میں جا کے آ جاؤں گی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلی اندھیرے میں تھوڑی دور تک گئی، کیونکہ رفع حاجت کا وقت تھا، تو جب آپ رفع حاجت کر کے واپس آ رہی تھی تو جب دیکھی تو آپ کے گلے میں ایک ہار تھا، وہ ہار گر گیا کہیں پر، تو آپ اس ہار کی تلاش میں پھر واپس گئی۔ پھر واپس جا کے وہ ڈھونڈنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، اس اثنا میں یہ جو قافلہ رکا تھا وہ حوض ریپیئر ہو گیا حضرت ام سلمہ کا، اور وہ جب حوض اس اونٹ پر رکھ دیا گیا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو گئی، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کجاوا جو حوض تھا وہ بھی جب اونٹ پر رکھ دیا گیا تو رکھنے والوں کو یہ احساس نہیں ہوا، کیونکہ یہ دبلی پتلی تھی کہ اس میں کوئی ہے یا نہیں، وہ رکھ دیا اور سمجھے کہ اس میں وہ موجود ہے۔ ان کے پردے چھوٹے ہوئے ہوتے تھے، کسی کو دیکھنے کی ہمت بھی نہیں تھی اور کچھ دکھائی دیتا بھی نہیں تھا۔ تو جب وہ اونٹوں کا قافلہ نکل گیا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال کیا، ڈھونڈنے میں جب آپ کو دیر ہوئی اور وہ مل گیا، کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی، مل گیا۔ اب یہ جب واپس آئی جس مقام پہ قافلہ رکا تھا، جب واپس آئی تو دیکھتی کیا ہے کہ قافلہ تو کوچ کر گیا، قافلہ تو آگے بڑھ گیا، رات کا اندھیرا تھا۔ آپ نے یہی خیال کیا کہ میں اسی مقام پہ رک جاتی ہوں، اس لیے کہ جب لوگ آگے بڑھ کے یہ محسوس کریں گے کہ میں ان کے قافلے کے ساتھ نہیں ہوں تو پھر وہ اسی راہ سے پلٹ کر یہاں تک آ جائیں گے۔
آپ یہ انتظار کر کے رک گئے. صبح ہوئی، جب پڑاؤ ڈالا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. ام المومنین کے متعلق تو لوگوں نے بتایا کہ ام المومنین تو حوض میں نہیں ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر جب صبح ہوئی تو دیکھیے قافلے کو کیسا مینٹین کرتے تھے. جو افراد قافلے میں ہوتے تھے وہ تو قافلے کے ساتھ ہوتے تھے، مال ہوتا تھا، کھانے پینے کا سامان ہوتا تھا، قافلے کے افراد ہوتے تھے، سب ہوتے تھے. لیکن ایک ٹیم ریکوری کی ہوتی تھی. قافلہ یہاں پڑاؤ ڈالا، ادھر کھلے بیٹھے، کھائے پیے، وقت گزارے، سو گئے. اس کے بعد جب اٹھ کے چلے تو رات کی وجہ سے کچھ سامان چھوٹ جاتا تھا لوگوں کا، تو اس سامان کو ریکور کرنے کے لیے ایک ٹیم ہوتی تھی. اور وہ ٹیم کیسی ہوتی تھی؟ وہ ٹیم جن کا ذکر آیا ہے اس ٹیم میں، ان کا نام ہے صفوان ابن معطل. وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سے ایک وقت ایک سفارش کی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شادی کرنا نہیں چاہتا، یا میرے میں وہ صلاحیت نہیں ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ریکوری ٹیم میں شامل کر دیجیے. جب آپ یہ قافلہ نکل رہا تھا، ابھی ام المومنین ادھر پیچھے ہیں، آپ نماز میں مشغول ہیں، قافلہ نکل گیا. اور قافلے والے ان کو انٹیمیٹ کرنا ضروری نہیں رہتا تھا، کیونکہ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ قافلہ جانے کے بعد جب صبح ہو جائے تو وہ قافلہ جتنے حصے میں پڑاؤ ڈالا اس کو چیک کرے، اور کچھ اگر مل جائے تو لا کے قافلے میں جمع کرا دیں یا جس کا ہے ان کو دے دے. آپ نماز میں مشغول ہے، رات کا اندھیرا ہے. ام المومنین جب واپس آئی تو دیکھیں کہ قافلہ تو جا چکا. آپ وہیں پر انتظار کرتے رہیں، اور کیونکہ آپ کم سن تھی، ہوتے انتظار میں آپ کی صبح آنکھ لگ گئی اور دل اجالا کر گیا، آفتاب طلوع ہو گیا. تو جب حضرت صفوان ابن معطل جب تلاشی لیے اس جگہ کی جہاں پڑاؤ ڈالا گیا تو دیکھے کہ کوئی لیٹا ہوا ہے چادر اوڑے ہوئے، چادر اوپر ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ تو ایک انسان ہے. آپ کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کون چھوٹ گیا قافلے سے؟ کہے دیکھے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. اور جیسے ام المومنین نے ان کی آواز سنی، آپ فوری کپڑے سے اپنا حجاب کر لیا. اور ام المومنین فرماتی ہیں کہ اس وقت حجاب کا حکم نازل ہو چکا تھا، مگر صفوان ابن معطل نے مجھے پہچان لیا، اس لیے کہ یہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا. اب اونٹ لایا گیا، اونٹ کو بٹھا دیے. حضرت صفوان اونٹ کو بٹھا کے کچھ دور چلے گئے. جب ام المومنین اس اونٹ پر سوار ہو گئے تو اونٹ کی لگام پکڑ کر وہ آتے آتے ظہر کا وقت ہو گیا، دوپہر کا وقت ہو گیا، قافلے میں آ کے مل گئے. لیکن جیسے ہی اس وقت پتا چلا کہ ام المومنین قافلے میں نہیں ہے تو منافقوں نے اور کچھ مسلمان، کچھ کیا دو تھے، انہوں نے اس منافق کا ساتھ دیا کہ انہوں نے بہتان لگایا، ام المومنین پر بہتان لگایا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول راس المنافقین یہ بات کو بہت بڑھاوا دیا، یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو حضور کو بڑا گراں گزرا کہ میری اہل کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے. یہ جو تھا عبداللہ ابن ابی، یہ شروع سے منافق اور پکا منافق اور راس المنافق سردار تھا منافقوں کا. جو صحابہ جنگ میں جاتے
ان کو بیچ میں سے روکتا تھا، دیکھو کہ اس پہ جائیں گے تو موت آئیں گی، ہم مدینے سے نکل کے جاتے ہیں تھوڑی دور پھر رستے سے واپس آ جائیں گے بول کے۔ جو اور منافقین تھے جن کے دلوں میں موت کا خوف، جن کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت پوری نہیں اتری تھی، ویسوں کو یہ بہکاتا تھا، اور اس کو یہ موقع ملا۔ اور ہوا کیا، مدینہ شریف ہجرت کر کے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مدینے میں اپنا ایک مقام بنایا ہوا تھا اور اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی۔ جب حضور تشریف لائے تو حضور کے صفات، حضور کے اخلاق حسنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ دیکھ کر انصار اتنے متاثر ہوئے کہ اس کو قبول نہیں کیے، حضور کو قبول کیے۔ تو اس کے دل میں گھٹن رہتی تھی، یہ چاہتا تھا کہ ہر موقع پر جب موقع ملے مسلمانوں کو حضور سے متنفر کرے یا کچھ ایسی باتیں ڈال دے کہ جس سے بدنامگی کا باعث ہو۔ تو اب یہ صفوان بن معطل جب لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر دیے، پھر وہ سوار ہو گئی اور آپ آ گئی، مدینہ شریف آ گئے، بخار آ گیا، اکثر بخار آتا تھا المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور بچپن میں آپ کو حضور کی ساتھ شادی سے پہلے ایک ایسا بخار آیا تھا جس کی وجہ سے آپ کے بال نکل گئے تھے، اکثر بخار آتا تھا، بیمار رہتے تھے۔ اس کی تحقیق میں امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ ام المؤمنین کو اولاد نہ ہونے کی وجہ یہ جو بچپن سے کمزوری تھی اور بچپن سے جو بخار آتا تھا اس کی وجہ سے بھی آپ کو اولاد نہیں ہوئی۔ امام جلال الدین سیوطی نے تحقیق کر کے لکھا اس بات۔ مگر ام المؤمنین کی کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عبداللہ رکھا تھا۔ عرب میں ایک اسٹینڈرڈ تھا، ہر کوئی اپنی کنیت اختیار کرتے تھے، ہر کوئی چاہتا تھا کہ اس کی کوئی کنیت ہو۔ تو کنیت ہوتی کیا ہے، کنیت بولتے کس کو ہے؟ تو کنیت یہ ہے کہ جس شخص کا بڑا بیٹا ہو اس کے نام سے اس کی کنیت ہوتی ہے۔ اگر کسی کے بڑے بیٹے کا نام عبداللہ ہے تو اس کی کنیت ابو عبداللہ ہوتی تھی، کسی بڑے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے تو ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہوتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ام عبداللہ رکھا تھا، کیونکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کا حمل ساقط ہو گیا تھا کمزوری کی وجہ سے، اور جب آپ حاملہ ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عبداللہ رکھا تھا، اس لیے حضور نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ام عبداللہ رکھی تھی۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جب ہم کو اللہ تعالیٰ اولاد کی خوشخبری دیتا ہے تو اچھے نام چن کے رکھ لینا، ہونے کے بعد دیکھیں گے بول کے انتظار نہیں کرنا۔ یہاں پہ یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار میں مبتلا ہو گئی، سفر کی حرارت کچھ بھی ہو سکتی، مگر ایک وقت یہ بھی آیا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اس زمانے میں رفع حاجت کے لیے 24 گھنٹے میں 1 ٹائم رات کے وقت میں اپنے گھروں سے نکل کے کچھ آبادی سے دور چلے جایا کرتے تھے، اور ہم اکیلے نہیں جاتے تھے، ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوتا تھا۔ تو ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ ایک رات میں ام مستح ایک شخص کا نام ہے، اور وہ جو مستح تھے وہ یتیم تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں تھے، ان کی ماں بھی آپ کے پاس خادمہ کی حیثیت سے تھی ہوں گی۔ ام مستح کے ساتھ جب آپ رفع حاجت کے لیے گئے اور جب رفع حاجت سے واپس ہو رہے تھے تو ام مستح کو ایک ٹھوکر لگی اور انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے مستح۔
ام المومنین پوچھنے لگی اے ام مصطح یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، کیوں مصطح ہلاک ہو جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے نہیں سنا وہ کیا کہتا ہے؟ تو بولے کہ وہ کیا کہتا ہے؟ تو بولے کہ وہ آپ پر الزام لگاتا ہے، اس لیے میں اس کے ہلاک ہونے کی دعا کر رہی ہوں، بے شک وہ میرا بیٹا کیوں نہ ہو۔ تو آپ جب یہ سنیں تو آپ پہ گھبراہٹ آ گئی اور جلدی جلدی جب گھر تشریف لائے، بخار اور بھی زیادہ بڑھ چکا تھا، آپ سو گئی اور روتی رہی، وہ رات گزر گئی، وہ دن گزر گیا، پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ اب یہاں پر ایک بات یہ تھی کہ جو شفقت پہلے تھی اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شفقت سے پیش نہیں آتے تھے، سلام کر لیے، کیفیت پوچھ لیے، بخار کیسا ہے، کیا ہے، ٹھیک۔ ان کو فکر ہو رہی تھی کہ جو شفقت سے حضور پیش آتے، کیا بات ہے وہ شفقت اب نظر نہیں آ رہی، یہ فکر نہیں تھے۔ تو جب وہ رات میں ایسا جا کے آئے اور ان کو اطلاع دی گئی کہ ایک بہتان لگا دیا گیا ہے، تو آپ بڑی پریشان ہوئی، روئی، رات بھر روئی، دن گزر گیا، پھر جب شام کا وقت آیا تو اجازت لے کر اپنے والدین کے پاس آ گئی۔ جب آپ اپنے والدین کے پاس آ گئی تو اتنا روئی کہ رونے سے رکتے نہیں تھے، رونے سے رکتے نہیں تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو قریب بیٹھتے اور پوچھتے یا عائشہ بخار کیسا ہے، تو آپ کہتی جو کیفیت ہوتی۔ پھر کچھ دن اور گزر گئے، یہ پورا واقعہ 50 دن یا 1 مہینے کا واقعہ ہے۔ دن گزرتے گئے، پھر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں مشورہ کیا، حضرت زید بن ثابت سے پوچھے اے زید تم میری اس زوجہ کو کیسے دیکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ سوائے خیر کے ان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ سے پوچھا گیا تو حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ بری بات ان کے تعلق سننے سے پہلے میرے کان پھٹ جائیں، یا رسول اللہ میں تو ان میں سوائے اچھائی کے کچھ اور نہیں دیکھتی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو حضرت عمر فرمائے یا رسول اللہ جس کی شادی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی ہے کیا اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ایسی ویسی عطا کرے گا؟ نہیں یا رسول اللہ وہ پاک باز ہے کیونکہ اللہ نے آپ سے ان کی شادی کرائی ہے۔ یہ حضرت عمر کا کہنا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی پوچھا گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو ازواج کی کیا فکر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عورتیں رکھی ہیں، اگر آپ اور چاہتے ہیں تو حضرت بریرہ سے پوچھیں۔ اب یہاں پہ جو حضرت علی کا قول ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو عورتوں کی کیا کمی ہے، اللہ نے بہت ساری عورتیں رکھی ہے، یعنی یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے آپ جس عورت سے چاہے شادی کریں، آپ کے لیے کوئی تعین نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دوسرا پہلو لینا ہمارے لیے نہیں ہے، یعنی آپ نے ام المومنین کے خلاف میں بات نہیں کہی بلکہ تسلی دی یا رسول اللہ اگر آپ چاہے تو اور بھی، اس لیے کہ سوائے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کوئی بھی کنواری زوجہ حضور کی نہیں تھے، سب عمر رسیدہ تھے، جیسا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی،
اور 2 صحابیات ہیں اور 2 ام المومنین ہیں جن کی عمر 60-70 سال کی بھی تھی. تو پھر حضور نے اتنی شادی کیوں کی؟ ایک سوال ہے. تو وہ زمانے میں معاشرے میں بد اخلاقی بولوں گا میں بہت زیادہ تھی. اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ سے لے کر میرے والدین حضرت ابراہیم تک نکاح کے ذریعے دنیا میں آیا ہوں. دور جاہلیت کی کوئی رسم و رواج میرے والدین کے درمیان میں حائل نہیں ہوئی فرمائے. تو معلوم یہ ہوا وہ زمانے میں کچھ چیزیں تھی ایسی. اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 شوہر انتقال کرنے کے بعد میں آپ نے کوئی اور شادی کا ارادہ نہیں کیا. آپ مطلقہ نہیں تھی. اگر مطلقہ ہوتی تو کوئی اور بات تھی. آپ کے 2 شوہر انتقال کر گئے تھے تو زمانے میں کچھ برائیاں تھیں یا کچھ بری باتیں بولی جاتی تھی تو ان کو سوشل اسٹیٹس دینے کے لیے, سماج میں ایک رتبہ دینے کے لیے, دیکھو یہ جو ہے یہ رسول اللہ کی زوجہ ہے. اور ان کو بھی بڑا ناز حاصل ہوتا تھا کہ ہم رسول اللہ کی زوجہ ہیں. حضرت ام سلمہ بڑے ناز سے کہتی ہیں جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس مصیبت میں کیا کہوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اے ام سلمہ تم کہو کہ اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما اور میرے لیے ان کا کوئی جانشین یا ان کا کوئی بدل عطا فرما. تو وہ کہتی ہے کہ جب یہ دعا میں نے کی تو اللہ نے اس دعا کو قبول کیا اور مجھے حضور جیسا بدل عطا فرمایا. یہ ہے. تو حضور نے سوائے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی شادی کی ہے وہ تمام کے تمام بڑی عمر کے تھے. وہ مطلقہ تھے یا پھر ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا. تو سماج میں ایک سوشل اسٹیٹس دینے کے لیے حضور نے وہ شادیاں کی تھی. حالانکہ حضور نے ایک موقع پہ فرمایا اللہ نے جو انعام حضور کو دیا تھا یعنی جو حضور کی خصوصیت تھی, آپ فرمائے کہ 1 مہینہ دوری کی مسافت سے دشمن میرے سے گھبراتا ہے. میں 1 مہینہ دور ہوتا ہوں مسافت کے اعتبار سے, یا 3 دن کا ذکر آیا, دشمن پر میرا خوف ہوتا ہے. اور حضور فرمائے کہ ایک رات میں مجھے 30 عورتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجامعت کی مجھے قوت عطا کی ہے. ایک ہی رات, ایک ہی وقت میں. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد میں بھی اولاد آپ کی جو بھی ہوئی حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی, اور ماریہ خطیہ سے ام المومنین ماریہ خطیہ سے ایک بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام عبداللہ تھا. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کنیت ام عبداللہ رکھے تھے. اب جب حضور نے حضرت علی سے پوچھا تو مولا علی بولے اب بریرہ سے پوچھ لیجئے بولے, کیونکہ حضرت بریرہ گھر میں کام کاج کیا کرتے تھے. تو جو گھر کے ہاؤس میٹس ہوتے ہیں وہ گھر والوں سے زیادہ طبیعتوں سے واقف ہوتے. مگر آج کے ہاؤس میٹس کیسے ہیں؟ آج کے ہاؤس میٹس آج کے کام کرنے والے لڑائیاں لگانے میں نمبر 1 ہے. یہ گھر کی جا کے وہ گھر میں, وہ گھر کی جا کے یہ گھر میں, یہ بھاوچ کے سامنے وہ بھاوچ کی شکایت, ان کے سامنے گھر میں فساد مچائے ہوئے رہتے. مگر وہ کیسے تھے دیکھیے. جب حضور نے حضرت بریرہ کو بلا کے پوچھا کہ اے بریرہ تم میری حمیرہ کے متعلق کیا دیکھتی ہو, تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک کم عمر بچی ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ گھر میں گھر والوں کے لیے روٹی پکانے کے لیے آٹا گوندتے گوندتے کبھی اس کو آنکھ لگ جاتی ہے تو اس کو یہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ بکری آ کے وہ گوندا ہوا آٹا کھا لیتی ہے. تو یعنی آپ کو اطمینان ہو گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے. اس کے بعد صحابہ میں خطاب کر کے فرمایا کون ہے وہ, اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد میں حضور نے فرمایا کون ہے وہ جو میرا بدلہ اس شخص سے لے جو میرے گھر والوں کے متعلق مجھے تکلیف دیتا ہے.
جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص کون ہے آپ بتائیے، اگر وہ فلاں قبیلے کا کوئی قبیلے کا اگر ہے تو پھر ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اور اگر وہ ہمارے قبیلے میں سے ہے تو یا رسول اللہ آپ اس کا نام بتائیے، سب سے پہلے ہم اس کو ماریں گے، اس کو قتل کر دیں گے۔ جب یہ حضرت سعد بن معاذ کہے تو وہ جو قبیلہ خزرج تھا، کیونکہ وہ قبیلہ خزرج ایک بڑا قبیلہ شمار ہوتا تھا، گمان تھا کہ اسی منافق نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہا ہوگا، گمان تھا، مگر اب یہاں پر پوچھ لیے اگر اس سے ہے تو آپ بتائیے ہم مار دیں گے۔ تو اس قبیلے کے ایک شخص کا نام تھا سعد بن عبادہ۔ وہ کھڑے ہو کے بولے اے سعد بن معاذ تم یہ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے قبیلے کے متعلق؟ تم ہرگز ہمارے قبیلے پر غالب نہیں آ سکتے اور تم ہمارے قبیلے کے اس فرد کو نہیں قتل کر سکتے۔ تو پھر وہاں پر حضرت سعد بن عبادہ نے جواب دیا کہ حضرت سعد بن معاذ نے سعد بن عبادہ کو جواب دیا کہ بے شک تو منافق ہو گیا ہے، اس لیے کہ منافقوں کی تائید کر رہا ہے۔ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِ، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، رسول اللہ منبر پر جلوہ افروز ہیں۔ ارے بھائی اعلیٰ حضرت کے فتووں کو اتنی سختی سے کہیں کو نہیں تھے؟ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ایسے اصحاب رسول اللہ کے قول پر ہے، جو کسی کے نفاق میں، کفر میں، شرک میں شک کیا انہیں بھی ان کے برابر ہے کہ اعلیٰ حضرت۔ تو ان لوگوں کو بڑا غصہ آتا، بولے ہم شبہ کرے شک کرے تو ہمارے کو بھی ان میں بول رہے ارے یہ صحابی رسول کا قول ہے۔ تو جب ان لوگ یہ سنے تو ان کو ایک دم لرزہ طاری ہو گیا اور وہ کانپ گئے۔ پھر ایک تیسری صحابی اٹھ کے جب بولنے لگے، دیکھے کہ صحابہ میں ایک جوش اور ایک ولولہ آ گیا، کچھ تائید کر رہے ہیں، ایک مخالفت کر رہے ہیں۔ اب ہر کوئی صحابی چاہتا تھا یا رسول اللہ آپ کی اہل خانہ کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں لوگ، آپ نام بتائیے میں اس کو پہلے مارتا ہوں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو خاموش کر دیے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھتے کیا ہے کہ آپ رو رہی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا آئے عائشہ اگر تم سے خطا اگر ہو گئی ہے تو تم اس خطا کی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور اگر تم سے ایسا نہیں ہوا تو یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برات نازل کرے گا۔ یہ کہنا ہی تھا۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ میرے روتی ہوئی حالت کے آنسو سوکھ گئے اور میں اٹھ کے بیٹھ گئی، بیٹھ کے اپنے والد کی طرف منہ کر کے کہنے لگی یا میرے بابا جان اس سوال کا جواب دیجیے آپ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے میں حضور سے کیا کہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پھر آپ پلٹ کر اپنی والدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہیں اے امی جان آپ اس سوال کا جواب دیجیے۔ تو وہ بھی یہی کہنے لگی کہ میں کیا جواب دوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس کے بعد ام المومنین کہتی ہیں کہ آپ لوگوں نے اس بات کو اتنا سنا کے یقین کر لیا، اگر میں کہوں کہ میں بری ہوں تو آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے، اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، اور اگر میں دیکھیے یہاں پہ دو باتیں کمپیئر کر کے بتا رہے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے امت میں کہ آپ کے ذریعے عورتوں کے بہت سارے مسائل حل ہو گئے۔ آپ حدیث میں بڑی فقیہ تھی، آپ اپنی رائے بتاتی تھی، صحابہ حدیث کی روایت کرتے تھے، اس روایت کا اپلیکیشن کیسا ہونا
ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری عورتوں کے مسائل میں بتاتی تھی. آپ بہت ذہین تھی. آپ کہنے لگی کہ آپ نے اس بات کو اتنا سن لیا ہے کہ یقین کر لیے. اگر میں کہوں گی تو آپ یقین نہیں کریں گے, اللہ جانتا ہے, لیکن میں اگر اقرار کرتی ہوں تو آپ لوگ یقین کر لیں گے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں اس میں ملوث نہیں ہوں. اب آپ کہتی ہیں کہ میں یہ اللہ سے امید رکھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب کے ذریعے اطلاع کرے گا, اور مجھے اتنی بڑی خوشخبری کی امید نہیں تھی کہ قرآن میں میرے متعلق آیتیں آ جائیں گی. میں تو یہ گمان نہیں کر رہی تھی, میں تو اتنا ہی سمجھ رہی تھی کہ قرآن کے بجائے حضور کو خواب میں کچھ دکھا دیا جائے گا. پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت پوچھنے کے لیے جب تشریف لائے تو پھر حضور پر ایک وحی کی کیفیت طاری ہو گئی. حضور پر وحی کی ایک کیفیت طاری ہو گئی. وحی نازل ہوئی. جب وحی کی نزول ختم ہوا, نزول وحی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جبین اقدس پر پسینے کے خطرے تھے. آپ پوچھ رہے تھے. یہ پسینے کے خطروں کے متعلق ام المومنین نے ایک موقع پہ اشعار میں کہا تھا کہ بولے یہ جو پسینے کے خطرے ہیں, اگر وہ جو عورتیں یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی تھی, اگر وہ عورتیں ان پسینے کے خطروں کو دیکھ لیتی تو یا رسول اللہ اپنے دل کاٹ لیتی تھی. فرمائے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماتھے سے پسینہ پوچھے, اس کے بعد میں فرمائے ابشری یا عائشہ, خوشخبری ہے تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیتیں نازل فرمائی, حضور نے پڑھ کر سنا دیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو پڑھا جس میں سورہ نور کی آیت نمبر 11, آیت نمبر 11 یہ ہے ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شر لکم, بے شک جنہوں نے جھوٹی تہمت لگائی وہ ایک گروہ ہے تم میں سے, تم اسے اپنے لیے برا خیال نہ کرو بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے. ہر شخص کے لیے اس گروہ میں سے اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا, یعنی جو شخص جتنا بوم بٹارا کیا اس کو اتنا گناہ اللہ کی طرف سے ہے, اور جس نے سب سے زیادہ حصہ لیا ان میں سے تو اس کے لیے عذاب عظیم ہوگا. جب یہ سنائے تو حضرت ابو بکر اور حضرت ام رومان رضی اللہ عنہما نے ام المومنین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکرانہ ادا کرو حضور کا کہ اللہ نے اتنی بڑی برات آپ کے لیے نازل کی ہے. اور اس طرح سے یہ بات ہو گئی. مگر جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی ان پر سزا نافذ کی گئی, ان کو تہمت کے ڈنڈے لگے. اور پھر ام المومنین کا یہ معاملہ تھا کہ آپ ام المومنین انہیں معاف بھی کر دی بعض موقعوں پر. جب ان کا ذکر ان کے سامنے آیا تو لوگ برا بھلا بولنے لگے تو بولے نہیں میں معاف کرتی ہوں ان کو, اب ان کا ذکر برائی سے مت کرو. تو یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوبی تھی. اب اس کے پس منظر میں بدعقیدے علم غیب نہیں ہے رسول کو بولتے, تو اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کے بعد میں برات کی آیتیں نازل کی. تو کیا اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم نہیں تھا؟ نعوذ باللہ. اس سے یہ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ اس وقت کے منافقین کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کہاں تک جاتے ہیں, اور آج کے منافقین کو دیکھ رہا ہے کہ یہ اب کیا بولتے ہیں, ابھی بھی وہی بولی بولتے ہیں یا قرآن نازل کرنے کے بعد مان لیتے ہیں. اب حضرت ام
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تفقہ فی الدین، علم و فضل کیسا تھا دیکھیے. مصنف امام بدر الدین زرکشی نے کتاب الاجابہ میں اور حاکم نے مستدرک میں عروہ کی ایک روایت درج کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں میں نے حلال و حرام کے مسائل، علوم و فنون، شعراء و طب میں حضرت عائشہ سے بڑھ کر کسی کو باخبر نہیں دیکھا. حاکم نے عروہ کی ایک روایت درج کی ہے جس میں ذکر کرتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا سنن و فرائض تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہیں، شعر اور عربی زبان کا علم آپ کو عرب شعراء اور زبان آوار خطیبوں کے ذریعے حاصل ہوا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی زبردست خطیبہ تھی. آپ بڑا زبردست خطاب کرتے تھے اور آپ کے الفاظ، آپ کی آیتیں، آپ کے اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوتے تھے لوگ دم بخود ہو جاتے تھے. لیکن یہ فرمائیے کہ آپ طب، میڈیسنس کس کے ذریعے حاصل کیے؟ تو ام المومنین نے فرمایا کہ جن دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فرش تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے تھے تو اطباء عرب آپ کے پاس آیا کرتے تھے. میں نے انہی سے یہ علم سیکھا ہے. یعنی حضور کے مرض کے متعلق وہ اطباء جو ڈسکس کرتے تھے اس ڈسکشن کو میں نے یاد کر لیا ہے اور اس سے جو اخذ کیا ہے میرے پاس وہی نالج ہے میڈیسنس کی. تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میڈیسن سے بھی واقف تھیں. خدا کی قسم میں نے صحابہ کو حضرت عائشہ سے میراث کے مسائل پوچھتے ہوئے سنا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت مسروق. اور حضرت عطا کہتے ہیں آمت الناس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ فقیہ، عالم اور صاحب رائے اور کوئی نہ تھا. مستدرک حاکم میں یہ روایت ہے. دیکھیے صحابہ کا مقام اپنی جگہ ہے، مولا علی اپنی جگہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہ ام المومنین کو جو شرف حاصل ہوا نا، آپ 9 سال کی عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاہ دی گئی تھی اور آپ حضور کے ساتھ تقریباً 10 یا 15 سال کچھ گزاری ہیں، جس میں جو کچھ آپ نے رسول اللہ سے سنا اس کو حفظ کیا اور جو کچھ قرآن نازل ہوتا تھا آدھے سے زیادہ قرآن آپ کی حیات مبارکہ میں نازل ہوا اور جو کچھ تھا وہ پہلے نازل ہوا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں آپ کی مانڈی پر رسول اللہ کا سر تھا، اس وقت آپ کا وصال ہوا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بعض باتیں فخر سے یہ کیا کرتی تھیں، آپ ایک ناز محسوس کرتی تھیں. آپ فرماتی تھی میں فخر نہیں کرتی لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 باتیں ایسی مرحمت فرمائی جو مجھ سے پہلے سوائے مریم بنت عمران کے اور کسی کو عطا نہیں ہوئی، اور وہ یہ ہے. احادیث مبارکہ میں میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ مریم بنت عمران، حضرت عمران علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت مریم، ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے بغیر باپ کے حضرت مریم کو بیٹا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کے بغیر بیٹا عطا کیا. لیکن قیامت کے بعد جنت میں حضرت مریم بنت عمران کی شادی حضور سے کر دی جائے گی. حضور نے خبر دی، کس کو دیے؟ حضرت عائشہ کو ہی دیے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر.
ولا حول ولا قوة۔ لا إله إلا الله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 باتوں میں فخر کرتی تھی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ شادی سے قبل جبرائیل میری تصویر لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ام المؤمنین کی شادی سے پہلے حضور نے کوئی ارادہ شادی کا نہیں کیا تھا، اس لیے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں کسی سے رشتہ ہو چکا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو پھر حضرت ابوبکر کے دل میں ڈالا کہ جاؤ جا کے ذرا ان سے کنفرم بھی تو کرو۔ جب آپ کنفرم کرنے کے لیے گئے تو وہ جو تھے ان کے والدین بولے اے ابوبکر شادی کرنے کے بعد کیا ہمارے بیٹے کو آپ وہی دین پہ لے کے جائیں گے جو آپ دین پہ ہیں؟ تو حضرت ابوبکر نے ہاں کہا، تو وہاں پر وہ بات ختم ہو گئی تھی۔ تو حضور کے دل میں ذرہ برابر بھی یہ خیال نہیں تھا کہ میں ان سے شادی کروں گا، لیکن اللہ کا جب حکم ہوا تو جبرائیل امین 3 بار کپڑے میں لپیٹی ہوئی تصویر کو لا کے حضور کو دیے۔ جب حضور کھول کے دیکھے تو فرمائے اے عائشہ تمہاری شادی سے پہلے، تمہارے ساتھ شادی سے پہلے اللہ نے 3 مرتبہ جو تصویر مجھے دکھائی تھی وہ تصویر تمہاری تھی۔ دوسری بات، حضور نے مجھ سے اس وقت نکاح کیا جب میری عمر صرف 7 سال کی تھی، یعنی جب آپ کے ساتھ ایک عقد زواج ہوا۔ رخصت کے وقت میری عمر 9 برس کی تھی۔ میرے سوائے حضور نے اور کسی کنواری عورت سے شادی نہیں کی، یعنی آپ کے سوا سارے ام المومنین جو بھی تھے وہ شادی شدہ تھے۔ میرے لحاف کے سوا اور کسی بیوی کے لحاف میں حضور پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کے ساتھ جیسا ہم بلینکٹ کہیں، ایک ہی بلینکٹ میں 2 ہوتے، اس وقت بھی جبرائیل امین وحی لے کے حضور کے پاس نازل ہوتے تھے، یہ خوبی ہے۔ اور میں حضور کی سب سے محبوب بیوی تھی۔ میرے بارے میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی، ابھی جو میں نے ذکر کیا۔ میرے سوا حضور کی اور کسی بیوی نے جبرائیل کی زیارت نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے عائشہ جبرائیل تمہیں سلام کہتے ہیں، اس وقت زیارت ہوئی حضرت جبرائیل کی۔ حضور نے میرے ہی حجرے میں وفات پائی اور وفات کے وقت حجرے میں میرے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا۔ یہ خوبیاں ہیں۔ آخری بات میں کہی کہ اپنی بات کو پوری کر لیتا ہوں کہ دیکھیے کیسے فقیہہ تھی۔ حدیث کی روایت کرنا ایک الگ چیز ہے، حدیث میں تفقہ پیدا ہونا وہ الگ بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میت کو اس کے گھر والوں کی آہ و بکا کے سبب عذاب دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ جو لوگ جس گھر میں میت ہوتی ہے، جس گھر میں مر جاتے ہیں، وہ گھر والے رونے کی وجہ سے بھی اس میت کو عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے آج کل ہمارے پاس کے لوگ روک رہے ہیں۔ ارے پہلے کا دور تھا، میں بچپن میں دیکھا محلے کے لوگ بھی آ کے روتے تھے، خاندان کے لوگ آ کے روتے تھے، نوکر چاکر آ کے روتے تھے۔ آج روکتے روکتے لوگ یہاں تک روک دیے کہ اولاد کو بھی روک رہے ہیں۔ ارے اولاد نہیں روئیں گی تو پھر کون روئیں گا؟ اگر ماں باپ نہیں روئیں گے تو پھر کون روئے گا؟ اگر بیوی اپنے شوہر کی موتوں پہ نہیں روئے گی تو وہ کب روئے گی؟ سمجھے نہیں بات کو؟ آئیے یہاں پہ سمجھتے ہیں۔ ام المومنین نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن کو معاف کرے، یعنی ان سے جو سہو جو سمجھے نہیں اس بات کو۔
انہوں نے جھوٹ تو نہیں بولا، رسول اللہ کی حدیث بیان کرے جھوٹ تو نہیں بولے انہوں، مگر لیکن معلوم ہوتا ہے وہ بھول گئے ہیں۔ یہ ہے حسن ظن۔ ہم کو بھی اپنے بڑوں کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ میں ایک موقع پہ بتایا تھا جھوٹ کا لفظ ہم بچے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، میرے باپ کے لیے نہیں استعمال کر سکتا میں۔ میرے باپ کو، میرے والد کو میں یہ نہیں بول سکتا آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا بولوں گا پھر؟ ارے آپ سے بھول ہو گئی، آپ خلاف واقعہ بیان کر رہے ہیں، ایسا بولوں گا۔ مگر بچے کو بولوں گا تو آئے بیٹے تم جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا نہیں بولنا بولوں گا۔ یہ ادب ہے۔ آئیے وقت کم ہے، یا انہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ واقعہ صرف اتنا ہوا، دیکھیے واقعہ کیا ہے، واقعہ صرف اتنا ہوا، حضور ایک یہودیہ کے جنازے کے پاس سے گزرے، اس کے گھر والے اس کا ماتم کر رہے تھے، یہودیہ عورت تھی، اس کے گھر والے ماتم کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا یہ لوگ تو اس پر رو رہے ہیں، یعنی شفقت کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، رحم کا اظہار کر رہے ہیں، اظہار ہمدردی کر رہے ہیں اس عورت کے ساتھ، لیکن اسے خبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ یعنی اس کے ساتھ رونے دھونے سے کیا حاصل ہے، اس کو تو عذاب ہونے والا ہے۔ حضور نے ایسا فرمایا تھا۔ تو یہ اہل ایمان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کا جب انتقال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عمر پوچھے یا رسول اللہ کیا آپ بھی روتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں اے عمر، یہ رحمت ہے جو ٹپک رہی ہے۔ تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم روئیں گے، آواز سے بھی روئیں گے، مگر واویلا نہیں کریں گے، ہائے اب کیسا ہوگا، کمانے والا مر گیا، بچے کیسا گزارا کریں گے، وہ ایک کمانے والا تھا، یہ کہہ کے نہیں روئیں گے، اور اپنے گریبان میں چاٹ کریں گے، سینہ نہیں پھاڑیں گے، ایسا منہ پہ تھپڑے نہیں ماریں گے، بال نہیں کھینچیں گے۔ اس طرح سے منع کیا گیا ہے، لیکن آواز سے رونا منع نہیں ہے۔ ہمیں بھی دل ہمارا روتا ہے، جو تہمتیں، جو بدتمیزیاں ام المومنین کے ساتھ کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائے۔ اور آج کے دور میں بھی جو مخالفین یہ سمجھتے ہیں یہ ایسا نہیں ویسا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہنم تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سگی ماں سے زیادہ ہم کو تمام ام المومنین کا ادب، احترام اور ان کی محبت ہمیں عطا فرما، اور روز قیامت ان کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما، ان کی شفاعت نصیب فرما، آمین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آنے والے اتوار کو شہادت مولا علی کرم اللہ وجہہ کا جلسہ یہاں منعقد ہوگا، آپ ضرور تشریف لائیں اور اپنے اپنے گھروں میں بھی فاتحہ کا اہتمام کریں۔